نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. معزز سامعین کرام و خواتین و مستورات، تمام دن کی بھوک و پیاس کے بعد سورج غروب ہونے پر روزے دار کو روزہ افطار کرنا ہے۔ یقیناً یہ لمحہ خوشی و مسرت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ پابندی ہٹا دی اور اب اس کا روزے دار بندہ صبح صادق تک کھانے پینے کے لیے آزاد ہے، کیونکہ روزے دار نہ اپنی مرضی سے کھانا پینا چھوڑ رہا ہے اور نہ اپنی مرضی سے افطار کر رہا ہے، بلکہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہے۔ اس لیے جس طرح اس نے سحری کے کھانے میں فضیلت و برکت رکھی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے افطار میں بھی برکت و فضیلت رکھ دی ہے۔ جو کھانا افطار کے وقت کھایا جاتا ہے، یہی بات سنانی تھی احادیث کی روشنی میں۔ جو کھانا افطار کے وقت کھایا جاتا ہے وہ اتنا مبارک ہے کہ امید ہے کہ اس میں حدیث شریف کے بموجب کے مطابق حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ سرور عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگوں سے ان کے کھانے کے معاملے میں انشاءاللہ حساب نہیں ہوگا۔ ایک روزہ افطار کرنے والا، دوسرا سحری کھانے والا، اور تیسرا اللہ کے راستے میں پہرا دینے والا۔ افطار کے وقت روزے دار کو جو خوشی حاصل ہوتی ہے، حدیث شریف میں اسے اس خوشی کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے جو مومن کو قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات کے وقت حاصل ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی رسول ہے، آپ حضرات نے ان کا نام بھی سنا ہوگا۔ ان سے روایت ہے کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب اور پروردگار سے ملاقات کے وقت۔ یہ حدیث صحیح بخاری شریف کی ہے۔ شارحین حدیث نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے یعنی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ روزے دار کو افطار کے وقت یہ خوشی اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ اب کھانے پینے کے لیے آزاد ہو گیا، بلکہ اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک روزہ پائے تکمیل کو پہنچا اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو دن بھر کے لیے حرام کر دی گئی تھیں وہ حلال ہو گئی۔ عام طور پر لوگ افطار کے وقت یہاں وہاں کے ادھر ادھر کے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ عورتیں افطار کا سامان تیار کرنے، اس کو قرینے سے لگانے اور سجانے میں منہمک نظر آتی ہیں۔ مرد بازاروں کی چہل پہل میں اضافہ کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، بچے کھیل کود میں مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن یہ وقت بہت اہم ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا ہے۔ یوں تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہی قبولیت کا ہے اور قبولیت دعا کا ہے، اور لیکن اس ماہ کے اس مہینے کے کچھ مخصوص اوقات ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور زیادہ متوجہ ہوتی ہے۔ ان خاص اوقات میں مانگی گئی دعائیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیتے ہیں۔ افطار کا وقت بھی کچھ ایسا ہی خاص ہے۔ متعدد روایات و احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ افطار کے وقت مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص کی روایت میں ہے کہ بلا شبہ افطار کے وقت روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ اسی بات کو ان لفظوں میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ افطار کے وقت روزے دار کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ جب یہ بات واضح ہو چکی کہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ بارگاہ حق میں قبولیت سے سرفراز کی جاتی ہیں، تو روزے داروں کو چاہیے کہ وہ لایانی کاموں میں اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے دعاؤں میں مشغول ہوں۔ ضروری کام پہلے انجام دے لیے جائیں، خواتین بھی کھانے پکانے سے فارغ ہو جائیں اور بچوں کو بھی ہدایت کریں کہ کچھ وقت کے لیے یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور دعا کریں۔ یہ موقع سال بھر میں صرف 30 دنوں کے لیے ملتا ہے۔ آپ اس وقت ہر طرح کی دعائیں مانگ سکتے ہیں، یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ جو بھی دعا مانگے اس یقین کے ساتھ مانگے کہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ مغفرت کی، خیر و برکت کی، صحت و تندرستی کی، قرض سے سبکدوشی کی، دین و دنیا کے فلاح کی، ملک میں اور دنیا میں امن و امان کی، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، سب کے لیے دعائیں مانگیں۔ احادیث کی کتابوں میں اس موقع پر مانگی جانے والی دعائیں بھی منقول ہیں۔ دعاؤں کی کوئی کتاب اگر آپ کے پاس ہو تو بہتر ہے۔ اس طرح کی دعاؤں میں زیادہ خیر و برکت و تاثیر ہوتی ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جب افطار کا وقت آ جائے تب بھی دل اور زبان یاد خدا سے غافل نہ ہو۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مشہور دعا منقول ہے، اللہم لک صمت علی رزقک افطرت۔ اے اللہ، میں نے آپ ہی کے لیے روزہ رکھا اور آپ ہی کے رزق سے افطار کیا۔ یہ حدیث کے جب ایک دعا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کردہ موجود ہے تو اس میں اس پر اپنی طرف سے کوئی اضافہ کرنا نہیں چاہیے۔ افطار سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، ذهب الظمأ وابتلت العروق ثبت الاجر۔ انشاءاللہ تعالی پیاس جاتی رہی، رگیں تر ہو گئیں اور اجر ثابت ہو گیا انشاءاللہ تعالی۔ اگر عربی زبان کے الفاظ کی ادائیگی میں دشواری ہو تو اردو ترجمہ سے اور اردو زبان میں دعا کر لینی چاہیے۔ ایک آخری بات، ویسے تو آپ کسی بھی چیز سے روزہ افطار کر سکتے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کھائیں، بس اس کا خیال رہے کہ جو کچھ کھائیں وہ جائز و حلال ہو، مگر کیونکہ یہ عبادت کا اور طاعت کا موسم ہے، اس موسم میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہو، یہاں تک کہ ہم کھانے میں پینے میں وہی طریقہ اپنائیں جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے سے پہلے چند کھجوروں سے افطار فرمایا کرتے تھے۔ اگر کھجوریں نہ ہوتی تو چھہارے تناول فرماتے تھے، چھہارے بھی نہ ہوتے تو پانی سے افطار فرما لیتے تھے۔ اس سلسلے میں روایات و احادیث موجود ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی افطار کرے تو اسے کھجور سے افطار کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں برکت ہے۔ اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے افطار کرے، کیونکہ پانی جو پاکیزہ ہوتا ہے۔ کھجور ایک ایسا پھل ہے، میں بتا دوں اگرچہ تھوڑی دیر ہو رہی ہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے، حدیث کی کتابوں میں بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار احسانات اور انعامات کے ذکر میں بہت سے پھلوں کا ذکر کیا ہے جو انسان کو عطا کیے گئے ہیں۔ مثلاً انگور، انجیر، انار، زیتون کا ذکر متعدد بار آیا ہے، آپ نے سنا ہوگا والتین والزیتون، مگر کھجور اس کے درخت کا
کھجور کا اس کے درخت کا تذکرہ قرآن کریم میں 20 مقامات پر کیا گیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن نے اس پھل کو بنی نوع انسان کے لیے نہایت اہمیت کا عامل قرار دیا ہے۔ احادیث میں تو کھجور کا ذکر بار بار آیا ہے، مختلف عنوانات کے ذیل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب شریک حیات تھی، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کھجور ہو اس گھر کے لوگ بھوکے نہیں رہیں گے۔ یہ روایت مسلم شریف میں دیکھی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس طرح بھی فرمائی کہ عائشہ جس گھر میں کھجور رہو اس گھر کے لوگ بھوکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی۔ اسی طرح ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ گھر ایسا ہے جس میں کھانا نہ ہو۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ ہم لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے کہ کھجور کا ایک خوشہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب سے مخاطب کر کے فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت دی ہے کہ جیسے وہ مسلمان ہو۔ اس پر میں نے خیال کیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد کھجور کے درخت سے ہے، اور میں نے چاہا بھی کہ عرض کر دوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کھجور کا درخت ہے، مگر میں کل 10 سال کا تھا، چھوٹا تھا، اس لیے میری ہمت نہیں پڑی اور میں چپ رہا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجور کا درخت ہے۔ یہ روایت بھی بخاری شریف میں دیکھی جا سکتی ہے۔ عجوہ کھجور کے متعلق تو حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجوہ کھجور اور بیت المقدس کا پتھر جس پر براق کو باندھا گیا تھا دونوں جنت سے آئے ہیں۔ عجوہ کھجور کی افادیت پر بہت سی روایات ہیں، خاص طور پر اس کا استعمال زہر اور سحر کے لیے بے حد مفید ہے۔ حضرت عامر کے والد ابو وقاص روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جس شخص نے صبح اٹھتے ہی عجوہ کھجور کے 7 دانے کھا لیے اس دن اسے جادو اور سحر نقصان نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر جو اگرچہ کھانے پینے سے متعلق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کھجور کے متعلق ایک بات اور بتا دوں چلتے چلتے، روایات میں کھجور کو متعدد بیماریوں میں بھی مفید بتایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر دبلا پتلا انسان اگر موٹا ہو تو اس کو کھجور اور کھیرا کھانا چاہیے، جیسا کہ حضرت عائشہ کا ذاتی تجربہ ہے۔ فرماتی ہیں کہ رخصتی سے پہلے میں نے دونوں چیزیں استعمال کی اور میں موٹی اور تازی ہو گئی۔ بہرحال یہ کھجور اور افطار کے متعلق باتیں تھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔